چیز. کون سی بیہودہ چیز؟ بیہودہ چیز کیا ہے؟ جس کو اللہ نے منع کیا. فحش چیز کیا ہے؟ جس کو اللہ نے حرام کیا. یہ چیزوں سے رکتا ہے. والذین هم للزکاة فاعلون. مومن وہ ہوتا ہے جو عملی طور پر زکوٰۃ بھی ادا کرتا ہے. والذین هم علی فروجہم حافظون. مومن وہ ہوتا ہے جو اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتا ہے. ہم کہہ رہے ہیں کہ علی کے چاہنے والوں کی یہ صفت ہے. جب علی کو حقیقی معنوں میں مانتے ہیں تو یہ صفت ان میں پیدا ہوتی. یہ کیسی معرفت ہے علی والوں کی کہ علی کی محبت کرو جو چاہے کرو؟ یہ معرفت ہے. یہ علی کی معرفت کی دلیل ہے یہ. اور پھر اس کے بعد اتنی دیدہ دلیری کے ساتھ مولا کے نام کے اوپر انتہائی بدنما داغ لگاتے ہیں کہ خبر کے باہر کچھ بھی کر لو، خبر کے اندر علی علی بخدا. جو خبر کے باہر کریں گے خبر کے اندر بھی وہی چیز نکلیں گی. تمہاری وابستگی اگر علی سے ہے تو خبر کے اندر بھی وہی ہے، خبر کے باہر بھی وہی ہے. جس کا ظاہر اور باطن اور ہے وہ مومن نہیں ہو سکتا، منافق ہے. صلوات پڑھ دیجیے علی محمد و آل محمد. ایسا نعرہ کیا مولا کو پسند آئے گا؟ امام زمانہ کو پسند آئے گا؟ بتلائیے آپ. نعرے ہیں، نعرے کی ایجاد بھی رسول اللہ کے زمانے میں تھی. ابو سفیان کے بھی نعرے تھے، رسول اللہ کے تعلیم شدہ نعرے بھی تھے. سب نعرے تھے. یہ کوئی چیز نہیں ہے. نعرے تھے جوش دلانے کے لیے، بلبلہ. کیوں؟ تاکہ پیش نظر اللہ کی نصرت کو دیکھے اور اس میں وہ توانائی آ جائے کہ میرے ساتھ میرا اللہ ہے اور رسول اللہ تو اس کی قیادت کر رہے ہیں، علی مرتضیٰ میدان میں ہے. تو سوچئے کیسے مومن کے دل میں تقویت پیدا کرنے کے ذرائع پیدا ہو رہے ہیں. یہ کانسیپٹ لائیے آپ. اس لیے کہ اگر امام زمانہ موجود ہے تو ایسا نہیں ہے کہ ان کا وجود نہیں ہے، بلکہ اپنے اندر وہ عقیدت کو ڈیولپ کیجئے کہ جس طرح اللہ میری رگے جاں سے زیادہ قریب ہے، میرا امام بھی میرے پاس موجود ہے. اگر امام موجود ہے تو گناہ کی طرف انسان مائل نہیں ہوتا. جب ذہن انسانی میں وجود امام خالی ہوتا تو پھر کہیں چل کے انسان کا نفس غالب آتا. گناہ اسی وقت ہوتا جب تک کہ امام کے وجود کو آپ اپنے قریب پائیں گے. آپ اتنا ڈیولپ کیجئے. کوئی بھی چیز، یہ مجلس ہے، کوئی بھی چیز ہے، عزاداری ہے، کوئی بھی چیز ہے، اگر یہ ذریعہ ہمارے لیے نہیں بن رہی ہے تو کوئی بھی چیز بیکار ہے. آپ دیکھیے کہ ایک مومن ہو کے کلمہ پڑھ کے مولا جیسے رہبر کو مان کے گناہ کے قریب جاتا انسان نہیں. مومن وہ ہوتا ہے جو اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتا ہے. رسول فرماتے ہیں دو چیزوں کی جس نے حفاظت کر لی، ایک دو دہن کے بیچ میں، جبڑوں کے بیچ میں زبان، دو زانوں کے بیچ میں شرمگاہ، میں اس کی جنت کا ضامن ہوں. میں اس کی جنت کا ضامن ہوں. اللہ علی ازواجہم او ما ملکت ایمانہم فانہم غیر ملومین فمن ابتغى وراء ذلک فاولئک هم العادون. کہ ہاں وہ جو منکوحہ بیویاں ہیں وہ چیز آپ کے لیے جائز ہے، لیکن اس کے علاوہ آپ نے متجاوز کیا اپنے آپ کو تو وہی دشمن خدا ہے، وہی اللہ کے احکامات کا عدو ہے، اس کے احکامات سے تجاوز کرنے والا ہے. پھر اس کے بعد صفت بتائی جاتی ہے والذین هم لاماناتہم وعہدہم راعون. مومن وہ ہوتا ہے جو امانتوں کو وفا کرتا ہے، وعدہ خلافی نہیں کرتا. پھرا دیا میں وعدہ کرا، پھرا دیا نہیں، اپنے ایمان کو پھرایا، اس کو نہیں پھرایا. وہ تو آپ پہ مومن ہونے سے اعتبار کیا. کس کو پھرایا؟ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ. اے حبیب ان لوگوں کو کہہ دیجئے کہ ان لوگوں میں سے نہیں ہونا جو اللہ کو بھلا دیے. نہیں، یہ بدبخت اپنے آپ کو بھلا دیا. مومن کو نہیں پھرایا، اپنے آپ کو پھرایا، اپنے ایمان کو پھرایا، اپنے ایمان کو دھوکہ دیا. اس لیے کہ تو مومن ہے، کلمہ کو ہے، مولا کا چاہنے والا ہے. دوسرا مومن شائبہ بھی نہیں کر سکتا کہ تو دھوکہ دے سکتا ہے. کیوں؟ تو علی والا ہے، تو حسین والا ہے، تو بی بی فاطمہ کا ماننے والا ہے. گمان کرنا مومن کے متعلق گناہ ہے. اور اگر اس کے دل میں پہلے سے شرارت ہے تو پھر ایمان کا ہے. شرارت ہے دل میں، ایمان کا ہے. ایمان ہرگز نہیں ہو سکتا. تو پھر فمن ابتغى وراء ذلك فاولئک هم العادون والذین هم لاماناتہم وعہدہم راعون. وہ جھوٹ نہیں بولتا، امانت کو وفا کرتا ہے. بس دولت آ گئی، اب مانگنے چاہیے، امانت ہے، نیت خراب ہو گئی، پھرا دیا.
کیسے کیسے قریب ترین رشتے کی نیت خراب ہو جاتی. کبھی بہنوں کو میراث سے محروم کر دیتے، شادی کر دی تمہاری میراث ہو گئی. باپ کو بھی حق نہیں ہے، ماں کو بھی حق نہیں ہے، اولاد کو بھی حق. میراث کے احکام اللہ نے بنائے ہیں. آج یہ ایک وبا کی شکل میں ہو گیا. بھائیاں ہیں بہن کو میراث نہیں دیتے. کیا اس کی اولاد نہیں ہے؟ جب اولاد ہے تو میراث کے احکام کس نے بنائے ہیں؟ اللہ نے قرآن میں بیان نہیں کیے کہ 2 حصے بچے کے ہیں تو 1 حصہ عورت کا آپ دو. یہ بات اور ہے کہ وہ لینے سے دستبردار ہو جائے تو اور بات ہے، ورنہ حق اس کا ہے. اور ہمارے مذہب میں حق مانگا گیا. اگر حق کو مانگنا کوئی اچھی بات نہ ہوتی تو شہزادی کونین خود دربار خلافت میں جا کے اپنا حق نہ مانگتی. غصب کرنا ان کی سنت ہے، حق کو ادا کرنا ہماری سنت ہے. ان کے مذہب کا آغاز غصب سے ہے، ہمارے مذہب کا آغاز ادائیگی سے ہے. صلوات پڑھ دیجیے علی محمد و علی والذین هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذین هم علی صلواتهم یحافظون. مومن وہ ہوتا ہے صرف نماز پڑھتا ہی نہیں بلکہ اوقات نماز کی بھی پابندی کرتا ہے. اوقات نماز کی بھی پابندی کرتا ہے. پھر یہ کون ہے؟ اولئک هم الوارثون. یہ لوگ وارث ہیں. کہے کہ وارث ہیں الذین یرثون الفردوس هم فیہا خالدون. یہ صرف جنت کے نہیں، جنت کے سب سے بہترین حصے کے وارث ہیں. مولا فرماتے ہیں میرے شیعہ انبیاء کے پڑوسی ہوں گے، ائمہ کے پڑوسی ہوں گے، تو فردوس وہ مقام ہے جہاں انبیاء کا مسکن ہے یا ائمہ کا مسکن ہے، یہ اس کے وارث بنیں گے. تلک الجنت التی نورث من عبادنا من کان تقیا. یہ وہ جنت ہے جو بطور میراث مل جائے گی. میراث ملنے کے لیے اولاد کا باپ کی سلبی نسل سے ہونا اولاد ہونا ضروری ہے. امیر المومنین سے وابستگی ہونا شرط ہے جنت کی میراث پانے کے لیے. صلوات پڑھ دیجیے علی محمد و علی اللہ کے عبادت گزار بندوں کی میراث ہے جس میں تقوی پایا جاتا ہے، خوف خدا پایا جاتا ہے، جس کے اندر اللہ کا خوف پایا جاتا ہے. عزیزان ایمان، بس میں نے گفتگو کو تمام کیا. باب الحوائج کی مصاحب ہونا ہے اور آپ ذہنی طور پہ آمادہ ہو گئے. گفتگو لمبی ہو گئی لیکن ہر چیز میں نے جیسے کہا کہ نہ افراط ہو نہ تفریط ہو. عبادتوں میں بھی اللہ نے رسول کو روکا ہے. حبیب آپ رات بھر جاگ کر پیر متورم کیوں کر رہے ہیں؟ نہیں، اٹھو قم اللیل الا قلیلا. اتنا کہ تھوڑا نماز شب پڑھ لو کافی ہے. اتنا زیادہ مشقت برداشت کرنے کی ضرورت ہے. خیر الامور اوسطها. سب سے بہترین امور وہ ہیں جس میں میانہ روی پائی جاتی ہو، میانہ روی پائی جاتی ہو. بس عزیزان ایمان، کربلا ایک ایسی درسگاہ ہے جہاں پر مقرر قرآن نازل ہوتا ہوا نظر آتا ہے. کربلا کے نام کے ساتھ آپ کے ہمارے اذہان متوجہ ہو جاتے ہیں. اور پھر جو شہید ہے، جو آج کی تاریخ جس عظیم شہید کے مسائل بیان کیے جاتے ہیں وہ حضرت عباس ہیں. جو عباس کے نام کے ساتھ ہمارے ذہن میں ناقابل تسخیر طاقت کا خاکہ ابھر جاتا ہے. وہ باب الحوائج جن کی فضیلت کتنی تھی اور کیسے کن کن فضیلت کے مراتب پر وہ فائز تھے. شب عاشور ہے اور حضرت علی اکبر علیہ السلام سے یہ روایت منقول ہے کہ شہزادے نے دیکھا کہ نصف شب سے زیادہ گزر چکی ہے. تمام امام حسین کے بشمول جتنے اصحاب ہیں، اعزاء ہیں، انصار ہیں، اللہ کی عبادتوں میں مشغول ہیں. ایک مرتبہ امام حسین کے اس صالح لائق چہیتے فرزند کا دل ایک مرتبہ بے چین ہوا اور وہ باب الحوائج کے خیمے میں آئے. آنے کے بعد کہا کہ امو جان کل جنگ ہوگی، آپ ہمارے لشکر کے علمبردار ہیں، کیا آپ نے کوئی جنگ کا نقشہ مرتب کیا ہے کہ کس طرح ہوگی؟ تو باب الحوائج نے کس شان یقین سے جواب دیا تھا، بیٹا جنگ کا نقشہ کیا مرتب کرنا ہے؟ بیٹا
جنگ کا نقشہ مرتب کرنا کیا ہے؟ آدھے لشکر کے لیے میں کافی ہوں، آدھے لشکر کے لیے تم اور اون کافی ہے۔ مولا کائنات کے بھائی اون ابن علی بھی تھے، بڑے دلاور، شجاع، بہادر، بڑے کمال کی منزلت رکھنے والے اون ابن علی، اور جو اصحاب ہیں وہ اہل بیت کے پردے کی حفاظت میں مصروف رہیں گے۔ اب شہزادے علی اکبر نے یہاں سے مطمئن ہو گئے۔ اب اون ابن علی کا چونکہ حضرت عباس نے نام لیا تھا، اب اون ابن علی کے خیمے میں پہنچے۔ خیمے میں پہنچنے کے بعد وہی سوال دہرایا کہ چچا کل جنگ ہوگی تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جنگ کے کیسی آپ نے نقشہ مرتب کیا ہے، کیا پالیسی ہوگی، کس طریقے سے جنگ لڑیں گے؟ کہا کہ بیٹا جنگ کا نقشہ مرتب کیا کرنا ہے؟ آدھے لشکر کے لیے میں کافی ہوں، آدھے لشکر کے لیے عباس اور تم کافی ہے۔ مساویانہ جواب دیا، کوئی سوال ایک ہی تھا، وہی انداز کا ایک ہی جواب تھا، تو سوچئے کہ ان ہر دو میں کتنی طاقت تھی۔ اور اس کے بعد اون ابن علی کو امام حسین نے اجازت دی۔ بہت کم ذکر ہوتا ہے، آپ جانتے ہیں، جب اون آئے اور امام حسین کے ہاتھوں کو اپنے آنکھوں سے ملا، کہا کہ بھائی کیا ارادہ ہے؟ کہا کہ آقا جانے کی اجازت دے دیجئے، دل تنگ کر رہا ہے۔ اون ابن علی کو امام حسین بمشقت اجازت دیے۔ اجازت دینے کے بعد اون ابن علی چلے، وہ معرکۃ الآراء جہاد کیا۔ امام حسین کے بعد اون کے متعلق لکھا ہے کہ 800 اشقیاء کو واصل جہنم کیا۔ جب واپس آئے بڑی مدت ہو گئی تھی کہ امام حسین کی یاد آئی کہ بڑی دیر ہو گئی، آقا کے جمال مبارک کی زیارت نہیں ہوئی۔ جب آئے تو حسین نے ایک منظر دیکھا کہ بھائی کی آنکھ میں آنسو ہے، گھوڑے پر ہے، اتر نہیں سکتی، ایک ہاتھ منقطع ہے، ایک آنکھ رخسار نکل چکی ہے، ایک پیر منقطع ہو چکا ہے، باقی جسم میں تیر اتنے پیوست ہے جو گھوڑے کے جسم میں نصب ہے۔ کہا کہ آقا بڑی مدت ہو گئی تھی، آپ کی زیارت نہیں ہوگی، اس لیے آیا ہوں، روتا اس لیے ہوں، گستاخی معاف، میرا آقا ٹھہرا ہوا ہے، میں گھوڑے سے اتر نہیں سکتا میرے آقا۔ ایک مرتبہ حسین کے اطراف طواف کیا، طواف کرنے کے بعد اون چلے۔ اب جو چلے ایک ہاتھ سے جنگ کرتے ہوئے 9 میل تک پہنچا علی کا یہ شیر۔ ہائے حسین لاشے پر گئے، غلاموں کے لاشے پہ گئے، صاحب کے لاشے پہ گئے، بچوں کے لاشے پہ گئے، اپنے بھائی کے لاشے پر نہیں جا سکے۔ بیچ میں فوج کی دل موجود تھی، پہلے میں امامت جان گئے کہ اون اس دنیا میں نہیں رہے۔ سوچئے یہ اون ابن علی تھے، کیوں تھے؟ بنی ہاشم کے افراد کے خاندان کی ایک فرد تھی، جو ہمارے بنی ہاشم ہو اس کی طاقت کیسی ہوگی؟ لیکن یہاں پر حسین کا مقصود نہیں تھا کہ عباس جنگ کے لیے جائے۔ آؤ اس آیت کو دیکھو، اطاعت کرو اللہ کی، اطاعت کرو رسول کی۔ لیکن حسین کے اس بھائی نے کیسے اللہ رسول کی اطاعت کی، اپنے بھائی کی اطاعت کی۔ رسول اللہ سے حدیث ملتی ہے، حق شفاعتہ لمن عان من ذریتی بمالہ بدمہ وبیدہ، میری حق شفاعت اس کے لیے ضرور ہوگی جو مال سے، خون سے، زبان سے، اپنے ہاتھوں سے مدد کرے۔ لیکن ایک ہے جو حضرت عباس، جنہوں نے ہر اعتبار سے حسین کی مدد کی۔ اب اس کے بعد جب حسین سے کہا کہ آقا مجھے اجازت دے دیجئے، تو حسین نے کہا کہ بھائی میں کیسے اجازت دوں، تم تو میرے لشکر کے علم بردار ہو۔ کس حسرت سے جواب دیا تھا، آقا وہ لشکر کہاں ہے جس کا میں علم بردار تھا؟ گود کے پالے جن کے لاشیں آ چکے، اب کون ہے؟ آپ اجازت دے دیجئے۔ امام حسین نے ایک مرتبہ کہا کیا بہن زینب سے ملاقات نہ کر لو گے؟ ایک مرتبہ عباس آئے، روایت میں ہے کہ خیمے میں پہنچے شہزادی اولیاء مقام کے، اور ان کے سامنے ایک اطاعت گزار کی طرح، خادم کی طرح بیٹھ گئے۔
اب سر نیچے ہے، شہزادی زینب کے چہرے پہ نگاہ کی ہمت نہیں ہے۔ شہزادی زینب نے دیکھا صبح سے یہ وقت ہو گیا، عباس نہیں آئے خبرگیری کے لیے، اب آئے ہیں تو اس کیفیت میں ہے، سر نیچے ہے، آنکھ سے آنسو جاری ہے۔ سمجھ گئی زینب کہ عباس کس لیے آئے۔ ایک وقت کہا بھائی بڑی مدت ہو گئی تو اب آیا، آتا ہے تو کچھ کہتا کیوں نہیں؟ اے میرے بھائی کہے، ارے میں جان گئی کہ تو کس لیے آیا ہے۔ اب تک تو میں یہ سنتی تھی کہ میرے بازوں میں رسن باندھی جائے گی، اب مجھے یقین ہو گیا کہ اس بازوں میں رسن باندھی جائے گی۔ اے میرے بھائی رک کے میرے دل کو اور مجروح مت کر، اب میں انشاءاللہ ہمارا حافظ ہے میرے بھائی، جاؤ خدا حافظ۔ عباس چلے، ایک مرتبہ حسین کے سینے پہ سونے والی سکینہ بی بی نے دامن تھام لیا، کہا کہ آقا کدھر کا ارادہ ہے؟ کہا کہ تیرے لیے عجب نہیں میری بیٹی، پانی کی سبیل فراہم کر دو۔ کہا کہ جو بھی صبح سے نصرہ کے ساتھ گیا واپس نہیں آیا۔ ایک مرتبہ عباس نے خود اتارا، زرہ اتاری، تلوار رکھ دی، ایک نیزہ ایک علم خشک مشکیزہ لیے ہوئے چلے۔ اب جب عباس چلے تو لوگوں کی آس بنی، بچوں کی آس بنی کہ پانی آئے گا، اب نہیں تو پھر کب آئے گا، اس لیے کہ عباس نے وعدہ کیا ہے پانی لانے کا۔ اب عباس چلے، روایتوں میں ہے کہ جب عباس آمادہ ہوئے میدان کی طرف تو لوگوں کی ہیبت کا یہ عالم تھا کہ مارے خوف کے گھوڑے سے گر کر دم ٹوٹ رہے تھے۔ دیکھتے ہی دیکھتے علی کا یہ شیر ترائی پہ قبضہ کیا، فرات کے اطراف میں 5000 تیر انداز تھے، لیکن کہیں یہ نہیں لائے سفیر کی نگاہ سے نہیں گزرا کہ تیروں کی بارش بھی ہو، نہیں بلکہ عباس بڑے اطمینان کے ساتھ فرات پر قبضہ کیے، کسی کی ہمت میں نہیں تھی کہ کمان سے تیر چھوٹ جاتا۔ اب عباس پہنچے، مشکیزیں جو خشک تھا تر کیا، پانی بھرا، اس کے بعد علم پر حمائل کیا، اور اس کے بعد عباس کی ایک ہی تمنا ہے کہ کسی صورت یہ پانی خیمے تک پہنچ جائے، اس لیے کہ آواز سن کے آئے ہیں نا، العطش، العطش کی آواز آ رہی ہے، بچے پیاس سے ہیں، مارے شدت عطش کے بچے اڑیاں رگڑ کے ماں کی آغوش میں دم توڑ رہے ہیں۔ اب عباس کی ایک ہی آرزو ہے کہ کسی صورت یہ پانی خیمے میں پہنچ جائے۔ عباس آگے بڑھ رہے ہیں، حسین یہ منظر دیکھ رہے ہیں، بچوں کی نگاہ پڑی، بچوں نے دیکھا کہ علم بلند ہوا، مشکیزہ نظر آیا کہ ایک آس بندھی کے پانی آ رہا ہے۔ اب عباس آگے آتے آتے ایک مرتبہ علم کو جنبش ہوئی، حسین نے اپنی کمر کو تھام لیا، اور پھر آگے حسین کا یہ بھائی بڑھنے لگا، دیکھا کہ پھر ایک مرتبہ علم کو جنبش ہوئی، پھر حسین نے اپنی کمر تھامی، پھر بھی آہستہ آہستہ علم آ رہا ہے، لیکن ایک مرتبہ علم آتے آتے ظالم نے وہ ظلم کیا کہ ایک مرتبہ تیر چلایا، مشکیزہ چھن گیا، پانی بہ گیا۔ ارے عباس کا خون بہ رہا تھا، لیکن ہمت تھی جیسے پانی بہ گیا۔ عباس نے اپنے آپ کو دشمنوں کے درمیان میں ڈال دیا، جو بھاگے ہوئے تھے وہ قریب آئے۔ سوچئے کہ ان کی کتنی ہمت تھی، عباس کے دل پہ کیا گزری ہوگی یہ جملے سن کے، عباس تمہیں بڑا ناز تھا نا، عباس نے تو قرآن کی آیت پر، رسول کی حدیث پر عمل کیا۔ ارے جس انسان کی طاقت کا انحصار اس کے ہاتھ سے ہوتا ہے مظاہرہ، وہ ہاتھ رائے خدا میں دے دیے تھے۔ اب ظالم ایک جانب سے ہتھیار چلاتا، کبھی ادھر سے کبھی ادھر سے، ارے عباس کا جسم ایک مرتبہ ایک شخی نے ایک گرز آنی سے ایسے وار کیا کہ عباس کے دہن سے اپنے بھائی کو سلام آخر۔ اب عباس کی نصرت کے لیے حسین چلے، خبرگیری کے لیے، راستے میں آتے آتے دیکھا کہ ایک ہاتھ کہیں بکھرا ہوا ہے۔ ارے ہاتھ کو دیکھا، بازو کو دیکھا، سمجھ گئے کہ میرے بھائی کا ہاتھ ہے، کچھ گام آگے بڑھے، دیکھا دوسرا ہاتھ بکھرا ہوا ہے۔ اب جو قریب آئے، خدا کسی بھائی کو یہ منظر نہ دکھلائے، جو حسین نے دیکھا کہ سر گرزیانی سے جگہ جگہ
دو توجیہات علماء نے کی، ایک تو یہ کہ عباس جیسے باوفا بھائی نے وعدہ کیا تھا کہ پانی لائیں گا، ہائے بچوں پہ کیا گزر جائے گی، میری صورت کیسے بتاؤں بغیر پانی کے۔ دوسرے یہ کہ ابھی فوج کی اکثریت کو نہیں معلوم ہے کہ میں ختم ہو چکا ہوں، اس وقت بھی حسین کا خیال ایسا نہ ہو ظالم آپ پر حملہ کرنے میں جسارت کرے۔ عباس وہیں ٹھہر گئے، ارے لو علیہ کی طرف پرواز کر گئی۔ حسین کے قلب پر جو صدمہ ہوا، حسین نے ان کلمات کے ذریعے ظاہر کیا، الان انکسر طوری وقلت عیلتی، اے میرے بھیا عباس اب تک سب کے لاشوں کو اٹھا کر لایا، اے میرے بھائی میری کمر سینی تھی، تیری موت نے میری کمر توڑ دی، راہ چارہ مسدود ہو گئے۔ اللہ وعلا لعنت